جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سارے غم سمیٹ لیتا ہے ایک سجدہ، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے ایک سجدہ۔ اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز اچھی لگتی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی، اور جس سے وہ رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر وہ جو سجدے میں گر جاتا ہے اللہ اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری ہو سکے۔ سنو، یوں نہ گھبراؤ، تم نے جس کو راضی کرنے کی ٹھانی ہے وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ اس کی مان کر جو تم نے اپنی ذات کو یوں مٹی کیا ہے وہ تمہیں اسے سر تسلیم خم کرنے پر ضرور نواز دے گا۔ یہی اس کائنات کا راز ہے، جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو زیادہ لمبی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، بس کچھ سجدوں کی بات ہوتی ہے اور وہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اس کا پتہ کبھی ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں، لیکن تم اس بار اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی راہ میں، مگر تم حوصلہ مت ہارنا۔ جس نے اتنی کہانیاں مکمل کی ہیں وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ اس پر اعتبار کرو تو صحیح، جہاں سے امید نہیں تمہیں وہاں سے راستہ نکل آئے گا۔ مایوس کیوں ہو، اس کو پکارو ایک دفعہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے بہت محبت کرے، ہماری سنے اور ہماری بات کا مان رکھے، ہمیں سوچے، ہمیں سمجھے، ہمارا ہر موڑ پر ساتھ دے، ہمیں گرنے نہ دے، اور جو ہماری تمام خواہشوں کو پورا کرے۔ محبت تو ہمیں ایسی ہی چاہیے ہی، لیکن پتہ ہے ایسی محبت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ہماری سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ ہماری ہر بات کا مان رکھتا ہے کیونکہ وہ القوی ہے۔ ہم اسے یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارا بھی تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے، آنسو نہیں دیتا، رسوا نہیں کرتا۔ کبھی دعاؤں کا انتظار کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبر نہیں آتا دل کو، ایک بے چینی سی، نا امیدی فوراً آ جاتی ہے۔ دل کرتا ہے کہ بس دعائیں ابھی ہی پوری ہو جائیں اور اب صبر نہیں کرا جا رہا۔ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے ہر آنسو سے واقف ہے، وہ آنسو جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں میں چھپایا۔ مایوس تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو وہ رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اور جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے کہ یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو، اور بن مانگی دعائیں بھی اللہ بہت غور سے سنتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ جس کے اختیار میں ارض و سما ہے اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا۔ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، مانگ کر روتے نہیں۔ وہ تمہیں پرسکون نیند سے جگاتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس نے معجزوں سے تمہاری من پسند چیز کو تم تک لانا جو ہوتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں اللہ کا در نہیں چھوڑتے
تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے اپنے رب کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا، آخرکار اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول ہی دیتا ہے۔ تم نے جو خواب سجائے ہوئے ہیں انہیں اللہ ہی حقیقت بنانے پر قادر ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی پھر تم اس سے مانگتے وقت یہ اگر مگر کاش کیسے کیوں کرتے ہو؟ اللہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی کو سنوار سکتا ہے اور تمہاری دعا کو مقدر بنا سکتا ہے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کبھی کبھی ہماری راہ میں آنے والی رکاوٹیں ان گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف پہنچانا، دکھ دینا، کسی کے لیے غم کی وجہ بننا، کسی کے راستے میں رکاوٹیں لگانا، کسی کا حق کھانا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، حالانکہ تب ہمیں خود پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ہماری دعاؤں اور قبولیت کے درمیان رکاوٹیں ہٹاتی ہے۔ وہ ہے توبہ، سچے دل سے کی جانے والی توبہ۔ انسان کے گناہ ایسے دھوتی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور جب وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ بھی بدلے میں اسے قبولیت سے نوازتا ہے۔ کیونکہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ گناہ گار کی توبہ ہے، اور اللہ پوری کائنات میں کسی چیز کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا گناہ گار کی توبہ کا کرتا ہے۔ اور دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جہاں ممکنات کی نفی نہیں کی جا سکتی ہوتی وہاں کن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ آج جس دل کے ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل اس کا شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دیکھ کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے وہ دروازہ چنا ہوتا ہے، وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل و دماغ پر وسوسوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند ہونے کے باوجود بھی پوری یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی المالک ہے اس دنیا کا بھی اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ جس چیز کے لیے تم اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے سے پہاڑ کی اونچائی تو کم نہیں ہو جاتی، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر چڑھنے کے 1000 راستے نکال دیتے ہیں، اور تم دیکھنا کہ اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک ضرور پہنچائیں گے۔